نیکسٹ ہے ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بعض علاقوں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ یہ احتجاج ٹرمپ کی سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر ہوا۔ مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں آنسو گیس اور ہجوم پر قابو پانے کے دیگر اقدامات کا استعمال ہوا۔ جاری کشیدگی کے ساتھ صورتحال غیر مستحکم ہوتے جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے یو کے سے۔ یو کے یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جس سے تعلیمی سالمیت کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں برطانیہ بھر میں 2,962 سے زائد طلباء کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں 402 طلباء پر سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ لیڈز، بیکٹ اور کوونٹری سمیت دیگر یونیورسٹیوں نے بھی اے آئی دھوکہ دہی کے اہم واقعات کی اطلاع دی ہے۔ ادارے اب اس طرح کی بد انتظامی کو روکنے کے لیے رہنما خطوط اور تشخیص کے طریقے تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے انڈیا سے۔ ایئر انڈیا کے کپتان نے حادثے سے 1 منٹ سے بھی کم وقت پہلے ایک مے ڈے کال بھیجی، جس میں جان لیوا ایمرجنسی کا اشارہ تھا۔ پائلٹ کے پریشانی کے سگنل میں ممکنہ طور پر صورتحال اور ہوائی جہاز کی حیثیت کے بارے میں معلومات شامل تھیں۔ حکام حادثے کی وجہ جاننے کے لیے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مے ڈے کال ایک معیاری ہنگامی طریقہ کار کا لفظ ہے جو بین الاقوامی سطح پر صوتی ریڈیو مواصلات میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسرائیل سے۔ اسرائیلی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں کیونکہ ایران سے داغے گئے میزائلوں نے فضائی دفاعی نظام سے بچ نکلے۔ میزائل مختلف مقامات پر گرے جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیل نے اس سے قبل ایران پر پہلے سے حملہ کیا تھا۔ حالات بدستور کشیدہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان جاری تبادلے کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے یورپ کی خبر ہے۔ یورپ بھر میں مہم چلانے والے سیاحت کے خلاف مربوط مظاہرے کر رہے ہیں، جو ان کے بقول مقامی لوگوں کی قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں اور کمیونٹیز کو تباہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین پائیدار سیاحتی طریقوں اور سستی رہائش کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرے یورپی شہروں پر بڑے پیمانے پر سیاحت کے منفی اثرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ کارکن مقامی ثقافتوں کے تحفظ اور رہائش کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی شخص کا دعویٰ ہے کہ اسے فلسطین کے حامی طلباء کے احتجاج کے بارے میں لکھنے کی وجہ سے امریکہ سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں ان کے خیالات کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے نے آزادی اظہار اور سیاسی تعصب کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ شخص ملک بدری سے پہلے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ نیکسٹ ہے انڈونیشیا کی پولیس بالی میں ایک آسٹریلوی شہری کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے سلسلے میں 2 آسٹریلوی مردوں کی تلاش کر رہی ہے۔ متاثرہ میلبورن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ڈکیتی کے شبہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حکام مشتبہ افراد کو پکڑنے اور جرم کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس واقعے نے بالی میں سیاحوں کے لیے حفاظت اور سلامتی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے چین برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ پر پابندیاں ہٹانے پر غور کر رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ سکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر 2021 میں لگائی گئی پابندیوں میں برطانیہ کے 9 افراد اور 4 اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ نے اس سے قبل چینی اداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں، جس کے نتیجے میں چین نے جوابی اقدامات کیے تھے۔ پابندیوں کا ممکنہ ہٹانا ممالک کے سفارتی تعلقات میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کینیڈا اور بھارت مبینہ طور پر 2023 میں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما
ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد کشیدہ تعلقات کے باوجود دہشت گردی کی انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نجار کے قتل سے دو طرفہ تعلقات میں نمایاں بگاڑ پیدا ہوا۔ کینیڈا نے بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور بھارت نے ویزا خدمات معطل کر دیں۔ کشیدگی بھارت کے ان الزامات سے پیدا ہوئی ہے کہ کینیڈا سکھ علیحدگی پسندوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے، جبکہ کینیڈا اظہار رائے کی آزادی کے حق پر زور دیتا ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کا مقصد دہشت گردی کے خدشات کو دور کرنا ہے، لیکن خالصتان تحریک کے بارے میں مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیل اور جاپان کی نیپون اسٹیل کارپوریشن کے درمیان شراکت داری کی حمایت کرنے والے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جس سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس معاہدے کو پہلے سے مسترد کیا گیا تھا۔ یہ شراکت امریکی معیشت میں $14 بلین ڈالے گی اور کم از کم 70,000 نئی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ غیر ملکی کنٹرول کے بارے میں قومی سلامتی کے خدشات کو دور کرتے ہوئے یو ایس اسٹیل پٹسبرگ میں اپنا ہیڈ کوارٹر برقرار رکھے گا۔ اس معاہدے میں امریکہ میں ایک نئی گرین فیلڈ اسٹیل مل کی تعمیل شامل ہے، جس سے ملکی اسٹیل کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کے وزیر ماحولیات مرے وارڈ نے فرانس کے شہر نیس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی سمندری کانفرنس میں پلاسٹک کی روک تھام اور بلند سمندروں کے معاہدے کی توثیق کرنے کا عہد کیا۔ تحفظ پسندوں نے بین الاقوامی کوششوں کی تعریف کی، لیکن ری سائیکلنگ کی کم شرحوں اور بھوت جالوں سے ہونے والی آلودگی کا حوالہ دیتے ہوئے پلاسٹک پر مضبوط گھریلو کارروائی پر زور دیا۔ آسٹریلیا کا مقصد 2030 تک محفوظ سمندری علاقوں کو 30% تک پھیلانا ہے اور اس نے شارک اور شعاعوں کی معدومیت کو روکنے کے لیے اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مہم چلانے والے چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے عالمی عزائم گھر میں اعلیٰ عزائم کے ساتھ مماثل ہوں۔ نیکسٹ ہے ایران پر اسرائیل کے حملوں کے بعد مارکیٹ کی صورتحال کا ایک اجمالی خلاصہ یہ ہے۔ عالمی منڈیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس میں تیل کی قیمتیں تقریباً 9% بڑھ کر $75.54 فی بیرل اور برینٹ کروڈ کے لیے $73.91 فی بیرل ہو گئیں۔ ایرانی تیل کی پیداوار میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات کے درمیان اسٹاک مارکیٹیں گر گئیں۔ جاپان کے نیکائی میں 0.9% اور برطانیہ کا FTSE 100 انڈیکس 0.4% گر گیا۔ نیکسٹ ہے اسرائیل ایران تنازع تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بجنے کے ساتھ بڑھ گیا، جب ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے، جس سے شہریوں کو بموں کی پناہ گاہیں تلاش کرنے پر اکسایا گیا۔ اسرائیل نے اس سے قبل ایران پر قبل از وقت حملے کیے تھے، جوہری تنصیبات اور فوجی حکام کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت تہران میں دھماکے ہوئے۔ حملوں کے نتیجے میں ایران میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور 320 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیل میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا، دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امن اور سفارتکاری کو آگے بڑھائیں۔ نیکسٹ ہے برسٹل کا ایک طالب علم ٹریفک کی وجہ سے ایئر انڈیا کی پرواز میں سوار ہونے سے بچ گیا۔ طالب علم بھارت جا رہا تھا لیکن ہوائی اڈے پر دیر سے پہنچا۔ خوش قسمتی سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ واقعہ سفر کے دوران غیر متوقع تاخیر کے لیے منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے شمالی آئرلینڈ میں بالی مینا میں نسل پرستانہ حملوں اور تارکین وطن مخالف جذبات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شمالی آئرلینڈ مطلب یعنی کہ یوکے کی خبر ہے یہ۔ کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے غلط معلومات اور امیگریشن کے بارے میں سمجھ کی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ قصبے کی بدلتی آبادی نے طویل عرصے سے رہنے والوں اور نئے آنے والوں کے درمیان تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ کمیونٹی لیڈرز افہام اور تفہیم کو فروغ دینے اور بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے افریقہ سے خبر۔ کینیا کا ملک
کینیا کا ایک پولیس آفیسر زیر حراست استاد البرٹ اوجوانگ کی موت پر غم و غصے کے درمیان عدالت میں پیش ہوا۔ آفیسر کو اوجوانگ کی موت سے متعلق الزامات کا سامنا ہے۔ اوجوانگ کے لیے انصاف اور پولیس سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس کیس نے بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا ہے اور پولیس میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک برطانوی نے ہولناک منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ زندہ بچ جانے والے نے حادثے کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے تکلیف دہ تجربہ بیان کیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں اہم جانی نقصان اور زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے کا اکاؤنٹ تباہی کی ایک دردناک جھلک فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، ایئر انڈیا کے حادثے نے متعدد برطانوی شہریوں کی جان لے لی، بشمول پورے خاندان اور متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد۔ نانبوا خاندان جس میں عقیل، اس کی بیوی ہنا اور اس کی 4 سالہ بیٹی سارہ شامل ہیں، اس حادثے میں المناک طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔